السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ آج آپ کے سامنے افطار کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یاد رکھیے، جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ نہ سائرن کا انتظار کیجئے نہ اذان کا۔ جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً کوئی چیز کھا یا پی لیجئے، مگر کھجور یا چھہارا یا پانی سے افطار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اور جو عام طور پر افطار کی دعا مشہور ہے، یہ افطار کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ کھجور کھا کر یا پانی پی لینے کے بعد اب یہ دعا پڑھ لیجیے: اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ افطار کیا۔ ہمارے رب کی رحمت کی بھی کیا شان ہے کہ ہمیں افطار کے کھانے پینے پہ بھی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ سحری کا کھانا بھی سنت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے، افطار کے کھانے میں بھی برکت ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق افطار کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا۔ افطار کے حوالے سے کچھ حدیث مبارکہ سنتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بحر بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ، آمنہ کے مہر ماہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، یعنی بھلائی کے ساتھ رہیں گے، جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے، جیسے ہی غروب آفتاب کا یقین ہو جائے بلا تاخیر کھجور یا پانی وغیرہ سے روزہ کھول لیں اور دعا بھی ابھی روزہ کھول کر مانگیں تاکہ افطار میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے گی۔ اندھیرا ہونے سے پہلے جیسے ہی افطار کا وقت شروع ہو جائے فوراً افطار کر لینا سنت مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے افطار سے پہلے نماز مغرب ادا فرمائی ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی ہوتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے افطار فرماتے۔ محترم ناظرین، جہاں پر خود افطار کرنا بھی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، وہاں پر کسی دوسرے مسلمان بھائی کو افطار کروانا بھی بہت باعث برکت ہے، بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چنانچہ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی غازی یا حاجی کو سامان یعنی زاد راہ دیا یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی یا کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اسے بھی انہی کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور شفیع محشر، مدینے کے تاجور، باذن رب اکبر، غیبوں سے باخبر، محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کروائے، رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود پاک بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی آنکھیں خوف خدا سے اشکبار ہو جاتی ہیں اور اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جو روزہ دار کو پانی پلائے اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ممکن ہو سکے، جس طرح پاسبل ہو سکے، مسلمانوں کا روزہ افطار کروائیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ فضیلتیں پانے کے لیے مسلمانوں کا روزہ افطار کروانے اور آگے بڑھ کر اس طرح کی خیر خواہی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔